رحیم جی، سب سے پہلے تو میں چنیوٹ کے جو شہری ہیں اگر ان کو ایک سائن سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں جی اس سے معذرت خواہ ہوں، اور میں پہلے بھی اس چیز کو بات کر چکا ہوں اور میں ابھی بھی سٹینڈ کروں گا. یہ میرا اور سلیم بی بی صاحبہ کا اکٹھا موقف ہے جی، ٹھیک ہے جی. میں اس چیز پہ ہم لوگ ابھی بھی سٹینڈ کریں گے کہ جھنگ کو ڈویژن بننا چاہیے، کیونکہ ہم جھنگ کا کافی عرصہ حصہ رہے ہیں، اور اگر جھنگ کو کوئی اور ضلع بنا کے یا اور ان کے ساتھ جھنگ کے اندر ہی کوئی اور ڈسٹرکٹ کریٹ کر کے یا بکھر یا لیا کو ساتھ ملا کے جو کہ جغرافیکلی ان کے قریب ہیں، جھنگ کو ضرور ڈویژن بنانا چاہیے. جہاں تک بات رہے گی چنیوٹ کی، میں پہلے بھی وضاحت دے چکا ہوں اور اب بھی وضاحت دینا چاہوں گا کہ چنیوٹ فیصل آباد کا حصہ تھا اور فیصل آباد کا حصہ رہے گا. جو چنیوٹ شہر کے، جو چنیوٹ ڈسٹرکٹ کی عوام ہوگی، جو ان کا کہنا ہوگا، جو ان کی آواز ہوگی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی آواز پہ ہی کھڑا ہوں گا. اور باقی جو بات آپ نے بھائی کی ترقیاتی کاموں کی، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے منہ سے نہیں بولنا پڑے گا، یہ خود وقت بتائے گا، اور وقت بتا رہا ہے کہ PP-93 میں جو اتنے عرصے سے کام نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم کس رفتار سے ترقیاتی کام جاری ہیں. جو ایک 25 کلومیٹر کا کارپیٹ روڈ ہے جو کہ خستہ حالت تھا، اور آپ کی تحصیل لالیاں کو اور چنیوٹ ڈسٹرکٹ کو سب سے زیادہ تیزی سے کنیکٹ کرتا ہے، کیا اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے؟ کیا اس کا پہلے فیز کے اوپر آج ہی الحمدللہ افتتاح کر چکا ہوں. اسپورٹس کمپلیکس لالیاں، جہاں پہ کوئی ہمارے ڈسٹرکٹ پورے میں کوئی ایک اسپورٹس کمپلیکس نہیں ہے، اس ٹائم لالیاں میں الحمدللہ ADP میں آ چکا ہے اور اس کی الوکیشن مکمل پیسوں کی ہو چکی ہے. اسپورٹس کمپلیکس آ چکا ہے. میرے پورے حلقے میں الحمدللہ چھوٹی موٹی بڑے ملا کے کم از کم آن گوئنگ اسکیمز کو ڈال کے اس ٹائم پہلے 10 مہینے میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام شروع ہے. میری جان، یہ تو سارے جہان اور پورا ڈسٹرکٹ گواہ ہے کہ اس حلقے میں کبھی بھی پہلے سال میں اتنا ترقیاتی کام نہیں ہوا. اگر کوئی بھی ٹینیور کا بندہ یہ کہہ دے کہ پہلے 10 مہینے میں یا پہلے سال میں اتنا ترقیاتی کام ہوا ہے تو بے شک میرے سے مناظرہ. اچھا سر، کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ کہاں تک پہنچا؟ سر میں نے اس ٹائم لاسٹ بھی ہماری جو ڈویژنل میٹنگ ہوئی ہے اس میں DC صاحب، کمشنر صاحب، RPO صاحب، DPO صاحب موجود تھے. میں یہ نہیں چاہتا، بے شک ایک وفد بن کے DC صاحب سے بھی کنسرن کر لیں کہ وہاں پہ میں پہلا بندہ تھا جس نے اس میٹنگ میں بیٹھ کے جو پہلے اپنے مسائل کا آغاز اپنے ڈسٹرکٹ کا کیا تھا، اور وہ ڈسٹرکٹ کمپلیکس چنیوٹ کا کیا تھا، الحمدللہ DHQ کا کیا تھا. میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے حلقے کی ہو یا میرے ڈسٹرکٹ کی ہو. میں نے صرف اپنا حلقہ نہیں دیکھا بلکہ الحمدللہ پورا ڈسٹرکٹ دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر ڈسٹرکٹ میں کوئی اور جو ہے گورنمنٹ میں نہیں موجود تو میں اپنے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے وہ کام کر کے دکھاؤں جو پہلے کبھی کسی نے نہیں کر کے دکھایا. باقی کچھ لوگ اس کو بچگانہ سیاست کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو مجھے تو شروعات ہی سیاست کی ہوئے، یہ سال سے میں الیکٹ ہوں، شروعات کی ہوئے مجھے 4 سال ہوئے، اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے، ہم کو الیکٹ نہیں رہ چکے. یہ لوگ جو تیسری چوتھی دفعہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، انہوں نے اس چنیوٹ کے لیے کیا کیے؟ کیا وہ لوگ آج مجھے بچگانہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ میرے سے سوال کر سکتے ہیں جو لوگوں کے عوام کی امیدوں پر پانی پھیر کر کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ایک زندہ مثال دیں. میں تو الحمدللہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے ڈسٹرکٹ میں، میرے حلقے میں جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ، میں پنجاب پورے کی بات کروں گا کہ الحمدللہ سب سے سپیڈ سے، جیسے پورے پنجاب میں بھی میرا نمبر کسی ایک اچھے نمبر پر آئے گا. ان لوگوں نے اس ڈسٹرکٹ کے لیے کیا کیا ہے؟ میرے سے 10 مہینے کا حساب مانگتے ہیں، پہلے خود تو اپنے پچھلے 30-40 سال کا حساب دیں کہ وہ کیا ہے. یہاں پہ جو آج بات کی جا رہی ہے میرے سے، جو چنیوٹ شہر والے بھائی پوچھ رہے ہیں جن کو ووٹ دے کے ابھی بھی آپ نے 30,000-35,000 کی لیڈ سے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کیا ہے، انہوں نے پچھلے 10 سال سے بھی ان کا تیسرا ٹینیور چل رہا ہے، انہوں نے پچھلے 10 سال میں سر اقتدار بھی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوال اور یہ جواب مانگنے تو آپ ان نمائندوں سے مانگے. میں الحمدللہ 5 سال کے بعد یہاں پہ اپنے حلقے کی عوام کو یہ بتاؤں گا، اور یہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو پچھلے 40 سال میں نہیں ہوا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان 5 سالوں میں کر کے دکھاؤں گا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی سے میرے حلقے کی عوام میرے سے مطمئن بھی ہے اور میرے سے خوش بھی ہے. اچھا سر، ہیں کہ نہیں؟ سر میں جہاں تک سلیم بی بی کی بات ہے جی، میرے لیے وہ محترم ہے
رشتے میں میری وہ پھوپھی بھی لگتی ہیں جی. میں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے بالکل ان کے جو کچھ بھی ان کے اختیارات ہیں انہوں نے ہم نے مل کے اس ڈسٹرکٹ کے لیے کوشش کرنی ہے. غلام بی بی صاحبہ بے شک MNA جھنگ سے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہی پینل پہ ہیں. ان کے ساتھ بھی میری گائے بگائے تقریباً روز ڈسکشن ہوتی ہے. انہوں نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی ترقی کے لیے جس جگہ پہ میری ضرورت ہو میں ہر وقت حاضر ہوں. جہاں تک غلام محمد لالی صاحب کی بات ہے میرے لیے محترم ہے, میرے چاچا ہیں. جہاں پہ ڈسٹرکٹ کو میں کہتا ہوں بڑے ہیں وہ آگے لگیں, لیکن اگر ڈسٹرکٹ کے مفاد میں کوئی بھی بہتر ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے سارے قدم اٹھائیں گے. ہم خود ان کے پیچھے اور ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں, لیکن بشرطے یہ کہ اس چیز کا فائدہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی ڈائریکٹ عوام کو ہونا چاہیے. ذاتیات پہ اگر کوئی بندہ فائدہ اٹھائے گا تو بالکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. تھینک یو.